السلام علیکم شاعرائے دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب وجاہت مسعود صاحب اور حماد غزنوی. دونوں بہت ہی نستعلیق انسان ہیں، لیکن ابھی پاکستان کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بہت ایک پاپولر پروگرام ہے رپورٹ کارڈ. اس میں ہم نے دیکھا کہ حسن نثار بھی ہوتے ہیں اور ریما عمر بھی ہوتے ہیں، مختلف اینالسٹ ہوتے ہیں، ارشاد بٹی صاحب بھی ہوتے ہیں. نوک جھونک پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، لیکن کیا نوک جھونک کی سے بات آگے بڑھ کے صحافتی بد تہذیبی یا تلخ نوائی تک جانی چاہیے، اور وہ بھی بالخصوص ایک خاتون کے ساتھ؟ ایک خاتون وہ جو کہ بہت ہی پڑھی لکھی ہیں، آکسفورڈ گریجویٹ ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن جس طرح سے حسن نثار صاحب نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، کیا یہ صحافت ہے؟ میرا سوال یہ دونوں محترم حضرات سے ہے. حماد صاحب، کیا یہ صحافت ہے؟ جی بالکل صحافت ہے، اور صحافت کا ایک روپ ہے جو کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، جو 70 سال سے ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جید صحافیوں کے نام ابھی ہم آف دا ریکارڈ لے رہے تھے کہ وہ بھی ایک لڑی ہے، وہ بھی ایک خانوادہ ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، اور حسن نثار صاحب اسی خانوادے کے ثبوت ہیں. اب وہ خانوادہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، مثلا آج کا آپ نے واقعہ اشارہ کر رہے ہیں آپ اس کی طرف، لیکن یہ حسن نثار صاحب کے آج کے پروگرام کا رویہ نہیں ہے. یہ تو مشتعز خروارے ہے، یا آپ نے ایک دیگ کا دانہ جو ہے اس کو مثال بنا کر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ عمومی رویہ ہے، جو ان کی زبان کا اور ان کے قلم کا یہی رویہ ہے. اور جو کچھ اس سے آج پہلے بھی تک ان انہوں کی، نے آپ کو پتا ہے کہ ایک ویڈیو آئی تھی خاتون کے حوالے سے، جی ہاں، کئی ان کی گالیاں ویڈیوز اور دے رہے تھے آڈیوز، اور پھر اپنی کولیگ خاتون کو کے بارے میں نہایت بدزبانی سے کام لیا. شرم آنی چاہیے انہیں اس پہ. اچھا جی، آج کیا بات ہو رہی تھی؟ آج جو بات ہو رہی تھی نا، وہی بات وہ جب سے لکھ رہے ہیں اور جب سے بول رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. آج کیا بات کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے سیاست ایک دھندا ہے، سیاستدانوں کو گالیاں نکال رہے تھے، یہ مافیا ہے اور یہ کم ذات، اور یہی وہ لکھتے ہیں، اور یہی وہ گھٹیا لوگ، یہ پیٹ پھاڑ کے ان کے پیسے نکال لیے جائیں، اور یہ انہوں نے تباہ، یہی ان کی زبان ہے. اور وہ مسلسل ایک طبقے کے خلاف، یعنی سیاست دانوں اور دوسرے لفظوں میں سیاست، اس کے خلاف وہ مسلسل لکھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اتنے تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ میں نے آج تک ان کے قلم سے اور ان کی زبان سے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہ پڑھا ہے، نہ ان سے سنا ہے میں نے آج. یہ ایک اداکاری کے جو غصے ہوتے ہیں نا، ان کی وہ کیا مسئلہ ہے؟ ڈائریکشن ہی کچھ اور ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر ہمارے حق کے حکمرانی کا مسئلہ ہے، وہ آج تک طے نہیں ہو پایا ہے اس ملک میں. اس میں وہ کس فریق کے ساتھ ہیں اور کس کو گالیاں دیتے ہیں سارا دن، یہ ہمیں معلوم ہے، یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، آپ بھی سارے اس کے گواہ بھی ہیں، اور آپ کا تجربہ بھی یہی کہتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ حسن نثار صاحب آج مثلا جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ خاتون آپ نے کہا آکسفورڈ گریجویٹ، اس سے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ویسے آج کل یہ آکسفورڈ گریجویٹس والا جو چکر ہے نا. لیکن بہرحال وہ انتہائی مہذب اور انتہائی شائستہ خاتون، اور اپنی بات بہت دھیمے انداز میں وہ پہنچا رہی تھی. تو ان کو ٹوکا حسن نثار صاحب نے، اور پھر وہ جیسے اکھڑ گئے کہ بھئی ان کا گاڈ سنڈروم ہے نا، وہ ایک کہ انہوں نے کہا بھی میرے سامنے ایک لڑکی نے کس طرح زبان کھول لی. اور موضوع ان کا کیا تھا کہ یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، اور یہ ایک دھندا کرتے ہیں، اور سیاست ایک دھندا ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی کسی جج جرنیل، اب میں کیا نام لینے شروع کروں، کبھی کسی ادارے کے آدمی کے بارے میں تو ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلا. اتنے غصے میں جب آدمی ہو تو شاید کبھی ایک آدھا جملہ لڑک ہی جاتا ہو، لیکن ان کے منہ سے کبھی آج تک آپ ایسی بات نہیں سنیں گے. تو یہ ایک اداکاری ہوتی ہے. اتنے نہیں یہ اداکاری
وجاہت صاحب یہ حماد صاحب تو بہت سادہ آدمی ہے، یہ اداکاری ہوتی ہے مطلب کہ اپنی پاپولیرٹی لینے کے لیے اور اس کے لیے؟ ہاں 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 بھائی دیکھیے، صحافت ایک بہت محترم شعبہ ہے، اور آئینی اداروں کو چھوڑ کے یہ پاکستان کے یا کسی بھی مہذب ملک کے لوگوں کی آواز ہوتی ہے۔ پاکستان کا آغاز جس صحافت سے ہوا وہ صحافت کولیبوریٹر تھی۔ میں چونکہ امریکی زبان مجھے آتی نہیں ہے، میں ایمبیڈڈ جرنلزم کہتا نہیں، کیونکہ اس کے معنی پاکستان کی زبان میں کچھ اور نکل آئیں گے۔ اب میں ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں نا ان باتوں کو۔ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ پاکستان میں صحافت کا آغاز مجید سالک، میم شین، زیڈ سلیری اور الطاف حسین کی سیاست سے ہوا۔ ان لوگوں کی صحافت سے ہوا۔ ان لوگوں کی صحافت 60s کے آخر میں ختم ہوئی ہے، اور پھر جو اگلی دہائی تھی وہ بد تہذیب، کم علم اور بددیانت صحافیوں کی ایک پوری نسل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تب تھے جب پاکستان کی صحافت میں محمد ادریس، خالد حسن، مظہر علی خان، نثار عثمانی، حمید جہلمی، منو بھائی جیسے صحافی بھی موجود تھے۔ لیکن یہ جن صحافیوں کے میں نے اچھے صحافیوں کے نام لیے کہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ رائے عامہ میں یہ سائیڈ پہ چلے گئے، چونکہ ہماری تربیت کچھ اور ہوئی تھی۔ ہم نے بد تہذیب، کم علم، جاہل صحافیوں کی روشنی میں کی زندگی کے عروج میں اپنی تربیت پائی ہے۔ حسن نثار، آپ کو پتا ہے کہ ان کی نمود کہاں ہوئی تھی؟ دھنک میں۔ کہاں؟ سرور سکھیرا دھنک، ماہنامہ دھنک ہوتا تھا۔ دھنک، ہاں ماہنامہ دھنک، جی ہاں۔ اور آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ سرور سکھیرا حیات ہے، خدا انہیں زندگی دے اور صحت دے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دھنک کا دوسرا نام کیا تھا؟ ماہنامہ دھنی۔ یہ وہ پرچہ ہے جو اپنے سرورق پہ ناف دکھا کے چھپتا تھا۔ سمجھے نا اس بات کو؟ یہ اس پرچے کی ایک خبر پہ ان پہ ایک ایف آئی آر ہوئی تھی حسن نثار پہ۔ یہ 78 کے جنوری یا فروری میں ایسے بھاگے کہ یہ 1988 تک نظر نہیں آئے۔ جب پاکستان کے لوگ تکلیف میں تھے تو حسن نثار اگر اتنا بڑا سامبر ہے، اتنا بڑا نیل گائے ہے، اتنا بڑا لائل پور کا سانڈو ہے، تو یہ واپس یہ آیا۔ He was nowhere. He was not in Pakistan. He was sending naan kulchas and other food eateries in Saudi Arabia. He was not here. یہ شخص جو ہے جب سے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ کھانے پینے کی اشیاء بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، یہ کاروبار اس زمانے کا فوڈ پانڈا تھے وہاں سعودی عرب میں۔ اب آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میرا ان کی والدہ کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، میں ان کی بہن غزالہ نثار کا نیاز مند ہوں، یہ ہمارا گھرانہ ہے۔ لیکن یہ شخص he is a dyed in wool dishonest پاکستانی۔ یہ وہ شخص ہے جس کی رگوں میں، جس کے ڈی این اے میں بددیانتی ہے۔ یہ لفظ بولتا ہے کہ یہ مافیا ہے۔ اس نے آج تک پاکستان کے سب سے بڑے مافیا کے بارے میں کبھی بات کی ہے؟ اس میں جرت، ایک نعت لکھی ہوئی ہے اس نے، اس کا ایک مصرع لکھ، دو شعر لکھ کے جو ہے وہ ہر چوتھے مہینے یہ بچ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کو پتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ سیاست صنعت ہے۔ اگر سیاست صنعت ہے تو محمد علی جناح صنعت کار تھا، اور میں اس کے کارخانے کا ملازم ہونا پسند کرتا ہوں۔ لیکن اس کو پتا ہے کہ صنعت گندھارا، اس کو پتا ہے گندھارا انڈسٹری کا، یہ جانتا ہے۔ اس کی جرت نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے، اس کا ضمیر نہیں ہے کہ یہ گندھارا انڈسٹری کا نام بھی کبھی لے جائے۔
یہ نہیں جانتا کہ ڈی ایچ اے صنعت ہے، یہ نہیں جانتا کہ فوجی فرٹیلائزر صنعت ہے، یہ نہیں جانتا کہ FWO صنعت ہے، کبھی نام لیا ہے اس نے؟ یہ وہ شخص، میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات، 1998 وہ ہمارا میاں نواز شریف ظاہر ہے، وہ کون سے جو ہے وہ یعنی کوہ طور سے اترے ہیں. ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن کوئی لائن، فالٹ لائن ہوتی ہے نا بات کہنے کی. احتساب الرحمان صاحب تھے، وہ بچی شرمیلا فاروقی، اب تو وہ پاکستان کی بڑی قابل احترام شاعری ہے، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے. اس بچی کو تھانے میں لے جایا گیا اور اس کی تصویریں اتروائی گئی، اور جو کالم اس پہ حسن نثار نے لکھا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ لفظ دہرا سکوں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تو وہ چھپ ہمارے کیسے پاس گیا؟ حافظہ ہی تو ہے. حمید نظامی، روزنامہ جنگ، میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، جو لفظ اس بچی کے بارے میں، وہ تھانے لاک اپ میں وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے صرف اپنے باپ کی وجہ سے. she was barely 19 or something in 98 اور اس شخص کو شرم نہیں آئی کہ وہ اس کی بیٹیوں کے برابر تھی. یہ مقام ہے اس شخص کا، یہ ہے اس کی ذہنی صلاحیت، یہ ہے اس کی علمی استطاعت، یہ ہے اس کی ذہنی دیانت. یہ انتہا درجے کا بددیانت شخص ہے. کوئی ایک کالم جو اس نے پرویز مشرف کی آئین شکنی پہ لکھا، اس کو کہو کہ پیش کر تیرے فرد عمل میں اگر کچھ ہے تو. یہ کس کو مافیا کہتا ہے؟ تو لیکن یہ تو ایک سوچ ہے نا، مطلب ایک ہے، سوچ ہے کہ بھی ہاں شاید سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، اور پرویز مشرف تو یہ خود کیا ہے، یہ خود کیا ہے. میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، بجلی پور انہوں نے ایک جگہ بنائی اور یہ چاہتے تھے کہ وہاں تک سڑک بنا دی جائے. اوکے، شہباز شریف صاحب ایک اپنی سطح کے ایک، اب وہ جیل میں ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے بارے میں سخت لفظ بولا جائے، لیکن بہر صورت وہ بھی تو پنجابی ہی ہیں نا، سمجھ تو آپ بھی ہیں اس بات کو. تو وہ نہیں مانے، یہ بے پر گئے. میں ان کے وہ کالم نکال دوں جس میں انہوں نے کہا کہ میرا بجلی پور نہیں چلنے دیا تو میں ای ایم ای ہم بد تہذیب لوگ رہیں گے. فروری 2018 میں حسن نثار کی والدہ کا انتقال ہوا، اور چونکہ ہم لوگوں کے کوئی رشتے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی مائیں عزیز ہیں، تو تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. اچھا، کبھی آپ نے معلوم کیا کہ قیوم صدیقی، چونکہ آپ تو بڑی دنیا کے آدمی ہیں نا، اوپر کی سطح پہ آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا. فروری 2019 میں عمران خان صاحب تشریف لائے تعزیت فرمانے. تعزیت کرنا عمران خان صاحب کی کتاب میں نہیں ہے. ابے بھائی، اس کی والدہ کا انتقال 2018 فروری میں ہوا ہے، تو فروری 2019 میں آ رہا ہے. اور اس کے آگے حسن نثار، چونکہ انہوں نے ریما کے بارے میں اس طرح سے کہا ہے، چونکہ ریما پاکستان کی بہت قابل احترام شاعری ہے. بابر ستار، ریما، سروپ اجاز، یہ ہم سے کم عمر ہو سکتے ہیں، لیکن they are the assets of future. یہ میرے آپ کے، جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ پاکستان ہے، یہی پاکستان کا دل ہے، اور ان میں بہت دیانت پائی جاتی ہے. وہ حماد بھائی نے کہا نا کہ آکسفورڈ کا نام آتا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کھڑے ہو جاتے کہ وہاں سے کچھ فاسٹ بالر بھی آتے ہیں، لیکن وہاں سے اسکالر بھی تو آتے ہیں. تو ریما عمر اسکالر ہیں، اور وہ بہن جو ہے وہ اتنی احترام سے کہہ رہی ہے کہ جی آپ اونچا کہنے لگے میں ڈورا ہوں. اب اس غریب کی بلا جانتی ہے ریما عمر کی ڈورا کسے کہتے ہیں. اس کو بیٹے تو ڈورا نہیں ہے، تو ڈف، ڈم، ڈسیبلڈ، تو علمی طور پہ ایک اپاہج انسان ہے، اس لیے کہ تو اس بات کو جان نہیں سکتا. تو صرف مذہبی منافقت کی آڑ میں ذاتی صحافت کرنے والا انسان ہے.
تیری یہ ہمت ہے کہ تو فروری میں اپنا ادارہ چھوڑ کے صحافت کا دوسرے ادارے میں گیا. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں. اور 3 مہینے کے بعد تو نے ترلے کیے کہ مجھے واپس لے لو, اور لے لیا گیا. یہ ہے تمہاری حیثیت. شرمیلا فاروقی, بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو کچھ لکھا, جو کچھ انہوں نے آصف علی زرداری کے بارے میں لکھا, اس کی ہمت ہے کہ یہ عاصم باجوہ والے پیزا پہ ایک کالم لکھے. میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں قیوم صدیقی, اور میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ وہ صحافی جو سیاستدانوں کی کرپشن بیان کرتا ہے اور آئین کی کرپشن بیان نہیں کرتا, وہ صحافی نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے. اور جو صحافی سیاستدانوں کو گالی دیتا ہے اور بغیر سیاسی روپ اختیار کیے ریاستی منصب کی آڑ میں سیاست کرتا ہے, اس کا نام نہیں لیتا, وہ صحافی نہیں ہے. حسن نثار صحافی نہیں ہے. یہ گاندھی ٹوپی اور جناح کیپ پہننے والے بہروپیے جو سڑک کے کنارے مجمع باز ہوتے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. حماد بھائی سے پوچھے, ان سے وہ ہو سکتا ہے. حماد صاحب, ظاہر ہے کہ یہ رویہ جو ہے جو ان کا ہے, یہ کسی بھی طرح سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. صحافت کے حوالے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے, مختلف زاویہ, مختلف نقطہ نظر, چلیں ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک تہذیب اور مہذب انداز کے اندر اگر بیان کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ تھڑا بازی جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ حماد صاحب, اتنی جامع مفصل بات ہو چکی ہے اس پر کہ میں تو بڑے انہماک سے سنتا رہا, اور بڑی یعنی ان کے دل سے نکل رہی تھی یہ بات, جو بھی انہوں نے قوائف اور وظائف بیان کیے ہیں ابھی حسن نثار صاحب کے حوالے سے. تو میں تو میرا خیال اور کچھ نہیں کہوں گا. چلے, میرا خیال ہے کہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک وجاد مسعود صاحب کی ہی بات کے اوپر کہ یہ کوئی مجمع باز تو ہو سکتا ہے, صافی نہیں ہو سکتا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے.